الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 97 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ سورہ الاعراف ہے اور 9واں سپارہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت، حتی عفوا وقالوا، حتیٰ کہ وہ پھلے پھولے، وقالوا اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک یوں ہی پہنچا کرتی تھی ہمارے باپ دادا کو کبھی تکلیف، والسراء اور کبھی راحت، فأخذناہم بغتہ، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، وہم لا یشعرون، اور اس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا۔ فرمایا کہ ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت، لیکن اگر یہ طریقہ بھی مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اولاد، مال، عزت، وقار، ہر قسم کی آسائشیں انہیں مہیا کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے محسن حقیقی کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد بھی بیدار نہ ہوئے اور نعمت و احسان کی فراوانی کے باوجود بھی ان کے دلوں میں اپنے مہربان اور کریم پروردگار کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو پھر ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ وہ جسم کے ایسے کرم خردہ عضو کی طرح ہے جس کا کاٹ دینا باقی جسم کی عافیت کے لیے از بس ضروری ہے۔ علامہ قرطبی لفظ عفو کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ازداد سے ہے، اس کا معنی بڑھنا اور زیادہ ہونا ہے اور مٹ جانا ہے، یہاں پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عفو کا معنی کسرو کیا ہے، وعفا من الازداد، عفا کسرو عفا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ پہلے کہا نا کہ پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت، حتیٰ کہ وہ پھلے پھولے اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک یوں ہی پہنچا کرتی تھی، یعنی تکلیف جو پہنچا کرتی تھی ہمارے باپ دادا کو، کبھی تکلیف اور کبھی راحت، بجائے اس کے کہ وہ ان مصائب اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے۔ جب تکلیف پہنچی تو کہنے لگے اسی طرح ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتی تھی، تو کہنے لگے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان مصائب اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے، وہ یہ کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دے دیتے کہ یہ یالہ باری جس نے ہمارے کھیتوں اور باغوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، یہ کات جس نے زمین سے رویدگی کی ساری قوت چھین لی ہے، یہ زلزلہ جس کے ہوش ربا جھٹکوں نے ہماری بارونق اور آباد بستیوں کو زیر و زبر اور فلک بوست عمارتوں کو پیوند زمین کر دیا ہے، یہ جنگ جس کی ہلاکت خیزیوں نے قیامت برپا کر دی ہے، یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری یا کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا نہیں، بلکہ پہلے بھی اکثر یوں ہوتا رہا ہے۔ یعنی جب ہم نے انہیں پکڑا اور انہیں تکلیف دی تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے، وہ کہنے لگے کوئی گل نہیں جی، ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح تکلیف بھی آتی تھی اور یہ ساری چیزیں آتی تھی، بجائے عبرت حاصل کرنے کے۔ موسمی تغیرات یا سیاسی حالات کی وجہ سے یہ حادثات روح پذیر ہو گئے ہیں، ان گزری ہوئی قوموں کو ہم رہنے دیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا اپنا محاسبہ کریں۔ یعنی اب ان کی باتوں کو دیکھ کے نا، اب حضور سید ضیاء الامت ہمیں
خود جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد کون سی ایسی مصیبت ہے جس سے ہم دو چار نہیں ہوئے۔ سیلابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے دریا اپنے قہر آلود موجوں سے ہمارے ہزارہ گاؤں کو بہا لے جاتے ہیں، سینکڑوں بڑے بڑے شہروں کی بنیادیں لرز اٹھتی ہیں، جان و مال کے نقصانات کا اندازہ کروڑوں روپے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں؟ نہیں۔ کسی اپنی اخلاقی کمزوری سے تائب ہوتے ہیں، کسی قومی غداری سے دستکش ہوتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس سال مونسون کی ہوائیں بڑے زور شور سے اٹھیں اور پہاڑوں سے آ کر ٹکرائیں اور متواتر کئی دنوں تک موسلادھار بارش برستی رہی، جس کی وجہ سے یہ طغیانی آ گئی اور فلاں فلاں گاؤں اور شہر غرقاب ہو گئے۔ پھر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے رقص و سرود کی محفلیں ترتیب دی جاتی ہیں، جہاں ننگے اور فوش گانے ہوتے ہیں، اور ان ذلیل حرکات سے جو رقم اکٹھی ہوتی ہے وہ بھی اکثر و بیشتر امدادی پروگرام کے منتظموں کی جیب سے یوں چمٹ کر رہ جاتی ہے کہ باہر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ آج کی مادہ پرستانہ ذہنیت جس نگاہ سے ان حادثات کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے لیے جو علاج تجویز کرتی ہے، ان تباہ ہونے والی قوموں کا بھی یہی حال تھا۔ اس کو قرآن نے اپنے معجزانہ انداز میں بیان کیا، اور بیان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم گزشتہ اقوام کی کج فہمیوں پہ تنزیہ کہہ کے لگا دیں یا رسمی طور پر اظہار افسوس کر دیں، بلکہ مقصد وحید یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور ان مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس دردناک انجام سے بچائیں جس سے سابقہ قوموں کو اپنی سرکشیوں کے باعث دوچار ہونا پڑا۔ میں سادہ سی اس کو پوری بات کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ ان کی حالت بھی جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی تھیں، حالت ان کی کیا تھی؟ کوئی گل نہیں، یہ اس وجہ سے ہو گیا ہوگا، یہ اس وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ تو ہمارے باپ دادا کو بھی تو ایسے تکلیفیں بھی اور ایسی خوشیاں ملتی رہیں۔ جس دن میرے خیال میں رات کو ایک دن جھٹکا، یہ زلزلہ بڑا شدید آیا تھا، شاید یہ لاسٹ ٹائم، تو اب میں رات کو ساری رات تقریباً نہیں سو سکا۔ صبح میرے ذہن میں یہ تھی کہ جتنا شدید جھٹکا ہے، میں آج مسجد میں جاؤں گا، مسجد بھری ہوئی ہوگی۔ میری بات آپ شاید نہیں سمجھ پائے، بس کم از کم اتنا شدید جھٹکا لگا ہے تو آج تو جناب مسجد میں سارے نمازی آ گئے ہوں گے اور وہ اللہ سے معافیاں مانگیں گے اور اللہ سے توبہ طائب ہوں گے۔ وہی چار لٹھومن پیچھے کھڑوتے ہیں تو نماز ہو گئی، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کسی کو یہ فکر ہی نہیں، یہ غور ہی نہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں کہاں سے کیا کر دیا۔ اور میں اپنی بے وقوفی پہ، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سارے ہم اس بے وقوفی میں اکٹھے ہیں۔ کیا ایک مکان ہم بناتے ہیں کروڑوں روپے لگا کے، لیکن زلزلہ آتا ہے اسی سے نکل جاتے ہیں۔ اگر ہم عقل سے کام لیں تو ہم اس مکان میں مرنا نہیں چاہتے، ایسے ہی ہے، کیوں نکلتے ہیں؟ اگر میرے علاوہ کوئی مقصد آپ سمجھتے ہیں تو بتا دیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہاں مرنا ہی نہیں چاہتے، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر فن خان اس سے پیسے ضائع کیوں کیتے ہیں؟ عقل ہمارے پاس صرف اتنی ساری ہے، اسی مکان کو چھوڑ کے ہم بھاگ جاتے ہیں کہ یار ادھے جنم مری ہے کم از کم، اور یار وہیں بیٹھ کے اللہ کے خوف کے نیچے اپنے آپ کو پناہ دے دو، جو اللہ تمہیں یہاں سے بھاگنے کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑی موت ہی باہر ہوگی، تو تسی خود ہوتے جا رہے ہو مرنے واسطے، اور یہ زمین پہ مکان نہ گرے اور وہ زمین نیچے دھس جائے، لیکن ہم مرنا نہیں چاہتے، یہ کنفرم چیز ہے، مرنا نہیں چاہتے، لیکن مرنے کی تیاری بھی نہیں کرنا چاہتے، مرنا بھی نہیں چاہتے اور مرنے کی تیاری بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہے نا، کہتا ہے اللہ کرے 2 ہو جان زیادہ بہتر ہے، اللہ کرے 3 ہو جان زیادہ بہتر ہے۔ میں کئی ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کی 70 80 90 سال عمریں ہیں، ابھی بھی وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ یہ سچ ہے، ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ جناب جتھے میں ہوتے تھے اور جمے ہی کوئی نہیں، اور میرے کو تے بہت کچھ ہے، میں تے سب کچھ ہاں، میرے کو نہیں، میں سب کچھ ہاں۔ اللہ ماشاءاللہ معاف کرنا اگر میری باتیں کو بری لگیں تو، حالات یہی ہیں ہمارے۔
تو اس لیے بس یہ بتانا مقصود تھا کہ ان کی سوچ اور ہماری سوچ میں پھر فرق کیا رہا. ان کو اگر اللہ ڈانٹ پلا رہا ہے تو ہمیں کیا پلا رہا ہے پھر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کو نا قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو ابا جی نے پوچھا پتر کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو علامہ اقبال کو کہا جی میں قرآن پڑھ رہے تھے تو کہا جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. دوسرے دن پھر ابا جی نے پوچھا پتر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب ذہن میں گئی بات بھائی قرآن جو پڑھ رہا ہوں تو ابا جی بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں کیا پڑھ رہا ہے؟ عجیب سا لگا. کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. تیسرے دن پھر پتر کیا پڑھ رہے ہیں؟ آج تھوڑا سا اور طبیعت بدلی اور کہا جی قرآن پڑھ رہے ہیں. آخر کو قرآن سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ وہ قرآن سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں صرف پڑھ رہے ہیں؟ اگلی جو آیت آنے والی ہے نا وہ میں آپ کو اس کی تیاری کے لیے آپ کو میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اس لیے حضرات قرآن کو سمجھو. یہ قرآن پرانی قوموں کی قصے کہانی ہے، یہ ناول نہیں ہے. یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا. ہم اپنی دیکھیں کہ ہماری غلطی کہاں ہے اور ہم اس میں اپنی غلطی ڈھونڈ کے اپنی اصلاح کہاں سے کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں، 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دیدار کرنے کا کہا ہے کہ یہ عبادت ہے. کتنی؟ 3. ایک بیت اللہ شریف، اس کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھنا عبادت ہے. اور تیسرا قرآن کی سطروں کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سمیت سویرے دی نماز مک دیے تھے. اگلا مرحلہ نسو تو گھر جا کے سوو یا اپنا وقت کسی اور کام میں ضائع کرو. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. قرآن میں عشق پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ عشق. قرآن سے محبت پیدا کرو. یہ قرآن بہت کچھ کھول یہ جو آج ہم نے یہ بات سیکھی آپ کو پتہ تھی پہلے کہ پرانی قوموں کی عادت بھی یہی تھی، ہماری بھی عادت یہی ہے. اور وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے تباہ ہو گئے اور ہم کس بات پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. وہ تباہ ہو گئے، ستیہ ناس ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا ان کا. اور ہمارے اندر بھی وہی باتیں موجود ہیں اور ہم بڑے سینے تان کے کہتے ہیں نہیں جی ایسی تے جنت جانے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے پکڑ لی انہیں اچانک. وہی گل ہوئی نا، نہ سبق حاصل کیتا، عبرت نہ حاصل کیتی، جو کچھ ہوندا رہے انہیں کہا ٹھیک ہے ہوندا رہے کیڑی حرج ہے، ساڈے پیو دادے تے بینجی ہوندا ہے تے ساڈے تے بینجی ہو گئے تو کیا ہو گیا پھر. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک انہیں پکڑ لیا، ہم نے پکڑ لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا انہیں خواب خیالی نہیں تھا. اب آگے وہ جس کے لیے میں نے پوری اتنی تمہید باندھی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستی والے ایمان لاتے، بستی والے کیا لاتے؟ ایمان لاتے. وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں، من السماء، آسمان سے بھی، والارض، اور زمین سے بھی. سبحان. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو. تو پھر کیا ہوا؟ فاخذناہم، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے. افامن اہل القریٰ، تو کیا بے خوف ہو گئے ان بستیوں والے؟ ان یاتیہم بأسنا، اس سے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، بیاتن وہم نائمون، اور اس حال میں کہ وہ سو رہے ہیں. ان ساری چیزوں سے وہ بے خبر ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ دور ہیں اور وہ جانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. ہم تو پکڑنے میں ہمیں کتنی دیر لگتی ہے اللہ کے پکڑنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.